مغلی کی کہانی کا چوتھا حصہ ایک نئی آزمائش سے شروع ہوتا ہے۔ گاؤں اور جنگل کے درمیان امن قائم ہو چکا تھا، لیکن کچھ پرانی دشمنیاں اور خطرے ابھی بھی باقی تھے۔ اس دفعہ مغلی کو ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا: جنگل کے اندر چھپے ہوئے دشمن اور قدرتی آفات۔ ایک دن جنگل میں ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ جنگل کے کچھ علاقوں میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں اور جانور خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ پرانے دشمن جو کہ شیر خان کی موت کے بعد چھپے ہوئے تھے، ایک بار پھر حرکت میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک طاقتور تندوا اور ایک ظالم بندروں کا سردار تھا، جنہوں نے جنگل کے مختلف حصوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ مغلی کو جب اس خطرے کا علم ہوا تو اس نے فوری طور پر بالو اور بگیرا اور دوسرے جانوروں کو جمع کیا۔ مغلی نے فیصلہ کیا کہ وہ ان نئے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا اور اپنے جنگل کو دوبارہ محفوظ بنائے گا۔ دوسری طرف قدرتی آفات بھی شروع ہو چکی تھی۔ جنگل میں شدید طوفان اور بارشوں نے تباہی مچانا شروع کر دی تھی، جس سے جانوروں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ مغلی کو اب نہ صرف نئے دشمنوں کا سامنا کرنا تھا، بلکہ قدرتی آفات سے بھی اپنے دوستوں کو بچانا تھا۔ مغلی نے ہمت اور عقل سے کام لیا۔ اس نے جنگل کے جانوروں کے ساتھ ایک مضبوط حکمت عملی بنائی تاکہ دشمنوں کو شکست دی جا سکے۔ وہ بندروں کے سردار کو شکست دینے کے لیے اپنی چالاکی کا استعمال کرتا ہے اور تندوے کو بگیرے کی مدد سے قابو میں کرتا ہے۔ قدرتی آفات کا سامنا کرنے کے لیے مغلی نے جنگل کے جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک نئی جگہ تلاش کی جہاں سب جانور طوفان سے محفوظ رہ سکیں۔ آخر کار مغلی کی بہادری اور حکمت سے جنگل ایک بار پھر امن اور سلامت گوارا بن گیا۔ نئے دشمنوں کو شکست دی گئی اور جنگل کے جانوروں کو قدرتی آفات سے محفوظ کر لیا گیا۔ مغلی ایک بار پھر اپنی بہادری، ہوشیاری اور دوستی سے سب کی جان بچا لیتا ہے۔ وہ جنگل کا ایک سچا ہیرو بن جاتا ہے اور سب جانور اسے اپنا رہنما مان لیتے ہیں۔ مغلی کی یہ چوتھی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمت، دوستی اور عقل سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ دشمن ہو یا قدرتی آفات۔